شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ وطن عزیز میں دوسروں پر الزام تراشی اور کفر و گستاخی رسول کے فتاوی لگانا بعض فتنہ پرور علماء کا روز مرہ کا معمول ہے۔ بعض اوقات ایسے فتاوی سے نوبت قتل و غارت گری اور فساد عامہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان فتنہ پرور نام نہاد علماء سے اگر کوئی اختلاف کرے تو اس پر بھی کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کے فتاوی لگا دیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً حقیقت شناس علماء بھی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اندرین حالات ہمیشہ کی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس اہم موضوع پر نہایت دقیق علمی و تحقیقی مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ گستاخ رسول کون ہوتا ہے، کن کلمات سے گستاخی ثابت ہوتی ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ ناظرین کرام، موضوع زیر بحث پر منعقدہ نشست اول میں ہونے والی گفتگو کا ابتدائی حصہ تمہیدی نوعیت کا ہے اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کے تاریخی پس منظر پر مشتمل ہے، جبکہ نفس موضوع پر براہ راست گفتگو کا آغاز کلپ میں 1 گھنٹہ اور 30 منٹ سے ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما۔ وقال الله تبارك وتعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا۔ وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسروا ولا تؤسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه البخاري۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا منفرين،
اخرجہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ، طلبہ، طالبات اور آج کی اس علمی مجلس میں شریک جملہ اہل علم و اہل فکر، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ کے ساتھ نسبت غلامی کا شرف پانے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت سے بہرہ یاب فرمایا۔ آج کی اس مجلس میں، جس میں ملک بھر سے بالعموم، لاہور اور قریبی اضلاع سے بالخصوص نامور اور جید علماء اور جامعات سے اساتذہ کرام اور دین کے طلباء جمع ہیں، اس مجلس سے میں ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ موضوع حالیہ ایام میں اس ملک میں خلط مبحث کر کے ایک ایسی بحث کو شروع کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہمیں، یعنی تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے موقف کو ناجائز طور پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن ایک عجیب طریقے سے پراگندہ کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے تناظر میں آپ احباب کی طرف سے تحریک منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر سے میری مراد یہ ہے کہ کافی پرزور اصرار آیا کہ میں اس موضوع پر ایک شرح و بسط پر مبنی تفصیلی گفتگو کروں، اور علمی اعتبار سے، تحقیقی، فقہی اور اعتقادی اور فنی اعتبار سے اس مسئلہ پہ روشنی ڈالوں، تاکہ یہ التباس اور ابہام اور تشکیک ختم ہو سکے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس موضوع کے علمی پہلو کی طرف آنے سے قبل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو اصول ہیں یا دو عنوان ہیں جو حقیقت میں ایک ہی امر کی حفاظت پر وہ دونوں اصول معمور ہیں، مگر عنوان جدا جدا ہے۔ ایک موضوع ہے تحفظ حرمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم عرف عام میں ناموس رسالت کا تحفظ کہتے ہیں، مقام رسالت کا تحفظ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس، آپ کا علو مرتبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم، اور آپ کی حرمت و تقدس، آپ کی ذات کی، اس کے تحفظ کا اہتمام کرنا اور اس کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنا۔ دوسرا اسی حقیقت کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے تحفظ حرمت دین، کہ جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور امت کو جو دین عطا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان کہ انی قد ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی، وہ دین جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
کتاب و سنت سے مراد پوری تعلیمات محمدی کا پیکج ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ پوری تعلیمات، ان کی حرمت کا تحفظ کرنا تاکہ دین کا مذاق نہ اڑے۔ تحفظ حرمت رسالت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی نہ کرے، کوئی بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، آپ کی صفات عالیہ پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کے شرف پر، آپ کے علو پر، مرتبت پر کوئی نہ کیچڑ اچھالے، نہ تخفیف کرے، نہ استحقار کرے، نہ استخفاف کرے، نہ اس میں کمی کرے، نہ اس کی طرف عیب منسوب کرے، نہ برائی منسوب کرے، جس کو سب و شتم کہتے ہیں عربک میں، فقہا اور ائمہ کی اصطلاح میں، تو اس کو ساب الرسول کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں گستاخ رسول کہتے ہیں، کہ ساب نہ ہو، شاتم نہ ہو آقا علیہ السلام کا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف اپنے بغض و عناد کو نہ کھولے، اور آپ کی شان اقدس پر حملہ آور نہ ہو۔ تو ایسے بدبخت کی زبان درازی سے، کہ جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر زبان درازی کرے اور آپ پر عیب منسوب کرے اور آپ کی ذات اقدس پر طعن کرے، وہ کتے سے بھی زیادہ بدبخت اور ملعون ہے، اور جہنم کے سب سے گھٹیا درجے کا ایندھن ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس پر اجماع ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہ مسلمات دین میں سے اصول ہے۔ تو تحفظ حرمت رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہم مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، جن کے قدموں کے صدقے، نالین پاک کے تصدق سے سب کچھ ملا اور ہمیں ساری نعمتیں نصیب ہوئیں، اور ہماری شناخت ہے، ہم امت محمدی اور خیر الامم بنے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور حرمت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر لعنت ہے ہمارے جینے پر، پھر ہمیں اس دنیا سے مٹ جانا چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے بے غیرت اور بے حس اور بے حمیت لوگوں کے زندہ رہنے سے ان کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تحفظ حرمت رسالت کے قانون کا، اور اس کا مقصود یہ ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے اسی ہی حقیقت کا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کے معاملات کو علم اور تحقیق اور شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، صرف جذبات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جذبات کے ساتھ بھی قوت ساری جہالت کی، لا علمی کی، عدم تحقیق کی ہوتی ہے۔ جذباتی سے جہاد ہوتا ہے، جذباتی سے جان کی بازی لگائی جاتی ہے، جذباتی سے قربانیاں ہوتی ہیں، جذباتی سے غزوات ہوئے۔ جذبات صاف ظاہر ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک شاندار وسیلہ ہے، مگر جن جذبات میں اور جس جوش میں ہوش نہ رہے، عقل نہ رہے، شعور نہ رہے، علم نہ رہے، علمی دیانت نہ رہے، تحقیق نہ رہے، تفقہ نہ رہے، تو پھر وہ جذبات انسان کو انتہا پسند بھی بناتے ہیں، دہشت گرد بھی بناتے ہیں، بسا اوقات راہ حق سے بھی ہٹا دیتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے فتنہ و فساد بھی ہوتا ہے، فساد فی الارض بھی ہوتا ہے، اور ساری باتوں کے نتیجے میں دین کی حرمت پہ حرف آتا ہے۔ اسی طرح جیسے حرمت رسالت پہ بعض اقدامات کی وجہ سے حرف آنا تھا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی، اس طرح جو دین آقا علیہ السلام نے دیا کہ اس دین کا غلط استعمال نہ ہو، احکام کی غلط تشریح نہ ہو، نصوص کا غلط اطلاق نہ ہو، ان کی غلط تعبیر نہ ہو، اور ان کی تعبیر، ان کی تشریح، ان کا اطلاق، ان کا انطباق ان قواعد اور اصول شریعہ کے مطابق ہوں جو اللہ رسول نے دیے اور ائمہ متقدمین نے اور ائمہ مجتہدین نے مقرر فرمائے اور مذاہب نے مقرر کیے۔
اسی وجہ سے تو امت میں 4 مذاہب فقہ ان کے جواز پر اجماع ہوا کہ انہوں نے اصول وضع کیے۔ اگر ہر کوئی قرآن کی ایک آیت کا معنی پڑھ کے تو پھر اس کو تقریروں میں پرزور طریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دے، اور حدیث نبوی اور سنت نبوی کے واقعات پڑھ کے ہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کر کے اور اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے، تو پھر تو امام اعظم کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس امت کو، امام مالک کی ضرورت نہیں تھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیثیں چھپی ہوئی ہیں، کتابیں حدیث کی سب کے ہاتھ میں ہیں، تو جو لوگ پھر مانتے نہیں مذاہب فقہ کو، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث بھی ہاتھ میں ہے، پھر براہ راست ہر بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ اطلاق کرتا پھرے، تو پھر آپ دیکھیں ہزاروں اطلاقات بن جائیں گے، جس کی جو سمجھ ہوگی، جتنی سطح ہوگی، جتنا شعور ہوگا، جو اس کا ذوق ہوگا، جو اس کے جذبات کہیں گے، جو ماحول کہے گا، بس اسی پر اطلاق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ روش ہو جائے تو اس سے حرمت دین کی اہانت ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اہانت رسول کا ارتکاب ہوتا تھا، حرمت دین کی خلاف ورزی ہوتی، حرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صورت میں حرمت دین پر حرف آتا ہے کہ جب اس طرح آپ کرنے لگ جائیں تماشا، اور ہر کوئی کتاب و سنت کی احادیث کا، واقعات کا، آیات کا من مرضی غلط اطلاق کرنا شروع کر دے، اور اس سے پھر بڑے مزہ کا خیز نتائج نکلیں، تو اسلام ہے، ہم اس دور میں بیٹھے ہیں۔ پہلے بھی بہت سے لوگ، کتنے لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں جو دین پر اور اس عقیدہ اسلامی پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ دیکھ لیں 18 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پنجگانہ پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہیں سے آپ تناسب کا اندازہ کر لیں کہ دین کو سچے دل سے چاہنے والے کتنے ہیں، اور دین سے عملاً یا فکراً کتنے لوگ ہیں جو بیزار ہیں یا دور ہیں یا لا تعلق ہو گئے ہیں، جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت پھر صرف ہماری ملک پاکستان کی موجودہ یعنی عدد کی نہیں ہے، بلکہ اگلی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ ہر گھر کے اندر دین سے بے بہرا ہو رہی ہیں۔ خال خال گھر بچ گئے ہیں جن کے بچے دین پر عمل پیرا ہیں، وہ سیکولر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے پوری دنیا، شرق تا غرب۔ کفر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، سیکولرزم کی یلغار اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، لادینیت کی، غیر مذہبیت کی اتنی بڑی سخت یلغار ہے، اور پھر دین گریز قوتیں، دین سے دور لے جانے والی قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ کمزور رشتے جو دین سے بچ گئے ہیں امت کے اور نئے نوجوان مسلمان نسل کے، وہ تیزی سے توڑ رہے ہیں وہ قوتیں۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات ہم کرنے لگیں گے، جو تعبیر غلط ہوگی، اس کا اطلاق غلط ہوگا، تو وہ اس کو تضحیق کریں گے، اس کو مزہ کا خیز سمجھیں گے، اور پھر اسلام کو بربریت کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے۔ تو خوشگوار پہلو ہمارے غلط اقدامات اور غلط تشریحات اور غلط جذبات کی وجہ سے ناگوار پہلو میں بدل دیا جائے گا، لوگ اس کا بیڈ امیج لیں گے، دین بدنام ہوگا، حرمت دین پہ حرف آئے گا، تعلیمات محمدی پہ حرف آئے گا۔ تو جب تعلیمات محمدی مسخ ہونے لگے اور اس کا مذاق اڑنے لگے، استہزاء اڑنے لگے ہمارے کسی طرز عمل سے، تو وہ بھی بالواسطہ گستاخی رسول پہ جا کے منتج ہوگا یہ عمل، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کو مجروح کر دیا آپ کے دین کی تعلیمات کو مجروح کرنے کے ذریعے۔ اس سے لوگوں کے ذہنوں کو غلط میسج جائے گا۔ لہذا مسئلہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ چلوں گا۔ آپ سردست یہ کریں کہ سامع کے طور پر چونکہ سن رہے ہیں، جو کچھ ذہن میں پہلے سے ہے اس سے خالی کر لیں اپنے ذہنوں کو، تاکہ میں ایک ماحول چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بات کو بڑے اطمینان سے سمجھ سکیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس نقطے کو، اور علماء کرام بیٹھے ہیں کہ سامع پہلے اپنے ذہن کو پہلے سے باعث نہ رکھ کے خالی کر دے۔
بالکل ذہن کی تختی کو ایک بار صاف کر لیں. آپ کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے، وہ سوالات اگر مسلسل ذہن میں ابھرتے رہیں گے نا تو آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جب گفتگو میری ختم ہوگی تو کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں رہ چکا ہوگا جس کا جواب آپ کو نہ مل جائے. گفتگو کے اختتام تک ہر سوال کا جواب ہو چکا ہوگا. جو موضوع میں آج لینا چاہتا ہوں، اس موضوع سے جتنے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں. بعض چیزیں irrelevant ہوں گی، ان کو میں آج نہیں لوں گا. جو چیزیں irrelevant ہیں وہ میں نہیں لوں گا. جو relevant ہے، ایک مضمون، ایک ہی موضوع ہے، صرف ایک، اس سے متعلقہ جتنے سوالات ہیں سب ایڈریس ہو جائیں گے. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ کوئی ایک گوشہ بھی اس کا خالی نہ رہے، کوئی پہلو تشنا نہ رہے. اگر آپ اپنے ذہنوں میں وہ سوال رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک الجھاؤ رہے گا، اضطراب رہے گا کہ فلاں واقعہ کا کیا، فلاں واقعہ کا کیا جواب ہے، فلاں چیز کا کیا ہے، تو اس سے پھر آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. میں ہر چیز آرام آرام سے اپنی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرا طریقہ جانتے ہیں. ہمیشہ پڑھنے پڑھانے درس دینے سکھانے کا سب ایک طریقہ، یہ ایک مطالعہ ہے، سمجھیں. یہ ایک ہماری ایک نشست ہے جس میں ہم ایک مطالعہ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہر چیز آ جائے گی. آپ بالکل گرد و پیش کے ماحول سے اپنے آپ کو، ذہن کو جدا کر لیں، بالکل جدا کر لیں، خالی کر لیں ذہن کلیتاً، یکسوئی سے، تاکہ جس بات کو میں سمجھانا چاہوں ترتیب سے سمجھتے چلے جائیں. میں ایک بات کر رہا ہوں گا، بعض اوقات ممکن ہے آپ کا ذہن کو اگلا کوئی اور سوال سوچ رہا ہو جس کو میں اس وقت نہیں کر رہا، میں نے آگے چل کے بات کرنی ہے اس پر. تو آپ کے ذہن میں اور میری بات میں آپس میں ہم آہنگی نہیں رہے گی. اس لیے طریقہ یہ ہے جیسے میں نے سمجھایا کہ بالکل خالی ذہنوں کے سنیں اور اینڈ پر جا کے آپ ایک نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب میں اس کی ابتدا اس گفتگو کی یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، کیا یہ ماحول دین کے لیے اور دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے اور دین کی حرمت کو اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت دین دونوں کے تحفظ کے لیے کیا یہ ماحول درست ہے؟ اور یاد رکھ لیں کہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں روش میں چونکہ انتہا پسندی ہے اور فقیہانہ انداز نہیں ہے سوچ میں، عالمانہ محققانہ فقیہانہ انداز نہیں ہے. لہذا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو یوں بنا دیں گے کہ حرمت دین کیا ہوئی جب حرمت رسول ہی محفوظ نہ رہی. یہ خطیبانہ طریقے ہیں، عامیانہ طریقے ہیں کہ جب تحفظ ناموس رسالت نہ ہوا تو پھر کس دین کی حرمت. یعنی یہ واعظانہ نعرے ہیں، عوام الناس کے جذبات کو مشتعل کرنے اور انہیں بہکانے اور انہیں اچھالنے کے لیے یہ جملے ہیں. کبھی اس طرح کے کلمات فقہا، ائمہ، علماء، اسلاف، محققین، مجتہدین کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ روش ہی نہیں ہے اہل علم کی. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اگر ناموس رسالت اور حرمت رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر دین کا تحفظ کیا ہوگا. بے شک کوئی شک نہیں، صحیح ہے. مگر اس کا دوسرا رخ بھی ہے، جب حرمت دین کا تحفظ نہیں رہے گا تو پھر کس رسول کی حرمت کی حفاظت کرتے پھریں گے آپ؟ جب لوگ دین سے ہی منحرف ہو جائیں گے اور دین کو گالی دینے لگیں گے اور دین سے بیزار متنفر ہو جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کون ان کے دلوں میں ڈالے گا؟ وہ دین بھی تو آقا علیہ السلام نہیں دیا تھا. تو نوجوان نسل آج کثرت کے ساتھ یاد رکھ لیں، ان کی گمراہی گستاخی رسول سے نہیں شروع ہو رہی. وہ گستاخ نہیں ہو رہے بگننگ، وہ سیکولر ہو رہے ہیں، غیر مذہبی ہو رہے ہیں، لا دین ہو رہے ہیں. جب وہ غیر مذہبی ہو جاتے ہیں، لا دین ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی دین کا انکار کرنے لگتا ہے ان کا ذہن، اور دین کی حجیت، دین کی ضرورت، دین کا تقدس، دین کی حرمت، دین کی افادیت، اس پر سے اعتماد ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو لا موالا پھر اس میں سے قرآن بھی نکل گیا، سنت رسول بھی نکل گئی، حرمت رسول بھی نکل گئی، عزت رسول بھی نکل گئی، عظمت رسول بھی گئی، محبت رسول بھی گئی، عشق رسول بھی گیا. جب دین کا حیا نہ رہا تو پھر باقی کون سے رسول کا حیا، کس خدا کا حیا، کس قرآن کا اور کسی سے؟ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ بات کرنے کے طریقے ہیں. بعض لوگ جذباتی طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹر جاتے ہیں.
میں آپ کے ساتھ جو پوری بات کروں گا یہ قرآن و حدیث کے عہد رسالت مآب سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے ملا علی قاری اور علامہ ابن عابدین تک 1400 سال کی علم کی تاریخ کا اجمال دوں گا آپ کو پورا. 1400 سال کی علمی تاریخ اجمالاً دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ دین اور دین کا علم اور اس کی تاریخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب میں پہلی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں جو بالکل موجودہ جو ماحول ہے اس ماحول پر گفتگو کروں گا. ابھی میں علمی موضوع پر نہیں آ رہا، اس کے بعد اگلا حصہ علمی موضوع کی طرف آنا ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری نسبت یہ تقریریں کرنا اور جوش و خروش سے لوگوں کو ایسا بہکانا، میں کسی کی باتوں کا نہ کوئی جواب دینے لگا ہوں، نہ میں نے پوری زندگی میں دیا ہے، نہ میرا منصب ہے، نہ میرا مزاج ہے. لیکن میں نے بہت سی باتیں، کم و بیش ساری باتیں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے کسی نے آن کر کے سنوا دی ہیں. میں نے سب کچھ لیا ہے کہ کون کون کیا کہتا پھرتا ہے. یعنی لاہور گجرات سے لے کے کراچی تک سارا سن لیا میں نے. میں آپ کو آگے چل کے بیان کروں گا کہ جو آپ بھی سنیے اور ضرور سنیے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر سب کی تقریریں وغیرہ انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں کلپ. اور جب یہ گفتگو آپ سن لیں پھر آپ ایمانداری سے ان کو دوبارہ سن کے آپ خود فیصلہ کریں کہاں فٹ کرتے ہیں ان کی گفتگو کو اور ان کے فتاوا کو اور ان کی باتوں کو کس جگہ فٹ کرتے ہیں. آپ کو حقیقت اظہر من الشمس ہو جائے گی. یہ بات میں ابتداً تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں ہمارے احباب، ہم سے محبت کرنے والے، منہاج القرآن علماء کونسل سے منسلک کئی اساتذہ، کئی طلباء، جن کو آج سے 25-26 سال پہلے کی بعض تاریخی واقعات کا جو پاکستان میں ہوئے ان کا بہت زیادہ ادراک، بہت زیادہ یاداشت نہیں ہے، جو بہت جوان ہیں. یعنی اگر 25-26 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو کئی ایسے ہیں. عمر رسیدہ لوگوں کو علم ہے. ہماری نسبت یہ الزام گستاخی رسول کا یا گستاخان رسول کی حمایت کرنے کا یہ لگانا، میرا خیال ہے اس صدی کا اس سے بڑا جھوٹ اور تہمت اور بہتان اور کذب کوئی نہیں ہوگا. جن لوگوں کی اور جس شخص کی پوری زندگی اس کرۂ ارضی پر عشق رسول کے فروغ میں بیتی ہے، پوری زندگی عظمت رسول کے درس دیتے گزری ہے اور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف علمی جہاد کرنے میں بیتی ہے، اور جس نے انہیں شکست دے کر بالکل ڈیفنس پہ، دفاع کی حالت میں لا کے کھڑا کر دیا، شرق سے غرب تک اور عرب سے عجم تک. اور آج بھی ہر روز جس کے خطاب کو آپ گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز عشق رسول اور ادب رسول اور عظمت رسول اور حرمت رسول کے درس سنتے ہیں، اور آقا سے توسل کے اور آقا سے شفاعت کے اور آقا سے محبت کے اور آقا کے ساتھ نسبت کے اور آقا کے غلاموں سے نسبت، حضور کے جوڑوں کے نسبت، مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں کی خاک کی نسبت، یعنی یہ چیزیں بتا کے قرآن و سنت سے لوگوں کے عقیدے کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جو لوگ سر اٹھا نہیں سکتے تھے اب الحمدللہ فخر سے چلتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس ہمارے عقیدہ عشق رسول کو جہالت کے ساتھ تعبیر کر کے بزعم خود اپنے طور پہ گویا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، یوں سمجھتے تھے، اور اب روتے ہیں کہ یہ عقیدہ زندہ ہو گیا. ان میں سے کسی کے پاس دلائل سے رد کرنے کی جرت نہیں رہی. جس شخص کی پوری زندگی اس عمل میں گزری اور گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی، اور جس نے ہر موقع پر حرمت رسول اور عظمت رسول کے تحفظ کے لیے، جب ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکا، شکست کھا گئے، تو پھر اسی کو کہا ہے اور اسی نے میدان میں آ کے آقا علیہ السلام کی خدمت سگانہ کی ہے. حضور کی بارگاہ کے ایک ادنا کتے کے طور پہ اپنے آقا اور مالک کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے لڑا ہے. ان کے اوپر ایسی زبان تراز کرنا اور اس تحریک منہج القرآن کے لیے کہنا جس نے گھر گھر عشق رسول کے چراغ روشن کیے ہیں اور عظمت رسول کے درس اور جھنڈے بلند کیے ہیں، جن کا جینا مرنا صبح و شام کا درس یہ ہے. اور ایسا کہنے والوں کا اللہ بہتر جانے کی نسبت کچھ نہیں کہتا، گناہ ہے کہنا. خدا بہتر جانے کہ کبھی یہ لوگ دعوے کرنے والے اس وقت اور فتوے ہم پہ لگانے والے، ان کی کبھی آنکھ ذکر رسول میں پتہ نہیں بھیگی بھی ہے یا نہیں پوری زندگی.
اپنی آنکھیں بھی کبھی حضور کے عشق میں بھیگی ہیں یا نہیں؟ یہ ہجر و فراق رسول میں کبھی بھیگی بھی ہیں یا نہیں؟ کہ ان کے دل میں بھی کبھی لرزہ حضور کے عشق و محبت کا تڑپ، کبھی آنسو برسے ہیں یا نہیں؟ ان کی اپنی نجی زندگی میں مظاہر کیا ہے عشق رسول کے اور ادب رسول کے اور محبت رسول کے اور سنت رسول کے اور تقویٰ کے اور دینداری کے کیا مظاہر ہیں ان کی ضدی نجی زندگی میں؟ اللہ پردہ ہی رکھے ہر ایک کے اوپر تو اچھا ہے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر خدا خوفی کی بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے، کچھ لحاظ ہونا چاہیے بات کرنے میں. تو میں اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں، ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دخل تھا. ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں. یہ 1985 میں وفاقی شرعی عدالت میں بحث چلی تھی. اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوتا تھا 1985 میں، اور 18 گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس سبجیکٹ پر 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے. لاہور کی فضائیں گواہ ہیں اور لاہور کی ہائی کورٹ کی جو در و دیوار ہیں وہ گواہ ہیں. حضرت پیر ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے گواہ تھے، جو جج تھے وفاقی سے عدالت میں، وہ حیات نہیں رہے کہ آپ کو گواہی دیتے. اور مفتی محترم حضرت مفتی شجاعت علی صاحب قادری، وہ اسی وفاقی شرعی عدالت میں جج تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہ زندہ ہوتے تو گواہی دیتے آپ کو، مگر سینکڑوں علماء اور ہزاروں لوگ پورے لاہور ہائی کورٹ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لان میں. گواہ ہے، دنیا گواہ ہے. 18 گھنٹے دلائل ہوئے میرے. 2 دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آ گیا، اور میرا خطاب تھا، روانگی تھی حیدرآباد دکن کے لیے، انڈیا فلائٹ جانی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب نہیں جا سکتا، کل میں نہیں آؤں گا، تو آج 2 دن کے دلائل ختم کر لیں میرے. عدالت نے ریکویسٹ کی کہ رک جائیں. میں نے کہا نہیں، میری فلائٹ ہے، ہفتے میں 1 جاتی ہے، شاید یہ 2، تو میرا خطاب ہے، ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا. تو ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے. تو ساروں نے بالاجماع فیصلہ کیا اور چھٹی کے دن شرعی عدالت کھولی. وفاقی عدالت چھٹی کے دن کھلی. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اناؤنس کیا، اور وہ سب علماء، انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر اور نہ ملنے کی توقع ہے. جو دلائل، جس طرح کی تصریحات، تشریحات، فقہی قانونی تنقیحات، ترجیحات، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، تخریجات، وہ کسی سے نہ ملی ہیں نہ ملیں گی. ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے. میرا نام لیا، لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی، عدالت پھر بیٹھے گی. اور میری خاطر عدالت کھلی اور تیسرے دن دلائل مکمل کیے. 18 گھنٹے مکمل ہوئے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کی وجہ سے کچھ نامور علماء اور مفتیان کرام، نامور، وہ کتابیں لے کر، درخواست لے کر وفاقی شرعی عدالت میں پہنچ گئے تھے. وہ آفیشلی بلائے نہیں گئے تھے. انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں. بار بار درخواست دی تو ان کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ کچھ بعض علماء درخواست دے رہے ہیں کہ کچھ موقع دیا جائے، تو چلو ان کو بھی دلائل ختم ہونے کے بعد موقع دیا جائے گا. تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا، اور انہیں حرمت رسول بھول گئی، عشق رسول بھول گیا، ادب رسول بھول گیا، ناموس رسالت بھول گئی. صرف ہماری ذاتی مخالفت، اناد اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے آ کے میرے مخالفت میں دلائل دیے.
اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج سٹیجوں پر چڑھ کے تو گستاخ رسول کا حامی بناتے ہیں اور گستاخان کا ساتھی بناتے ہیں؟ ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے تھے؟ زبانیں کیوں چپ رہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا ہے، کچھ پرابلم ہے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ انہوں نے بھری عدالت میں مخالفت میں دلائل دیے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیا تھے؟ میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ نمبر 1، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ آگے چل کر بتاؤں گا، مجھے علم ہے کہ اس مسئلے پر اختلاف ہے، میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یہ موقف مالکیہ کا اور حنابلہ کا ہے، اور شوافی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ احناف کا موقف یہ نہیں ہے۔ احناف میں اس موضوع پر اختلاف پایا جاتا ہے، آگے چل کے بتاؤں گا میں آپ کو۔ ہمارے حنفی فقہا اور ائمہ، امام اعظم اور ہمارے ائمہ حنفی فقہ کے، وہ گستاخی رسول سے یا جو مرتد ہو جائے اس کو گستاخ رسول کو مرتد کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اس میں کافر کو، ذمی کو، یہودی عیسائی کو مستثنا قرار دیتے ہیں کہ اس کی سزا قتل نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی۔ یہ باتیں میں آگے بتاؤں گا چل کے۔ میں جانتے ہوئے اس موقف کو، مگر اس میں متاخرین نے دوسرا قول بھی لیا ہے۔ متقدمین ائمہ احناف کا اکثریتی قول وہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ متاخرین احناف نے دوسرا بھی لیا ہے کہ بلا استثناء قتل ہوگا۔ دوسری بات میں نے یہ موقف لی تھی کہ اسے جو ہر مرتد کے لیے توبہ کی اجازت ہے، استطابت ہوگی، مگر گستاخ رسول سے توبہ کا نہیں پوچھا جائے گا، اس کو اسٹیٹ اوے قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ نے توبہ کا راستہ اس کے لیے کھلا چھوڑا تو یہ تو گستاخی کے راستے کھل جائیں گے۔ ہر شخص جو گستاخی کرے گا اگلے دن توبہ کر لے گا، گستاخی کرے گا توبہ کر لے گا۔ یہاں 10,000 لوگ گستاخ نکل آئیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر کسی نے کی، اس کو پتا ہے کہ توبہ سے قانون میں درج ہے، توبہ کر لے تو سزا معاف، تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی اور آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں زبان درازی کے راستے کھلیں گے۔ میں اس وجہ سے دوسرا موقف یہ لے رہا تھا، عدم قبول توبہ، کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب مجھے یہ بھی علم تھا کہ اس پر بھی اختلاف ہے۔ یہ موقف مالکیہ کا ہے، حنابلہ کا ہے، اور شوافی میں سے آدھا ائمہ کا موقف یہ، امام شافعی کا ایک قول یہ ہے، اور مالکیہ اور حنابلہ کا ہے۔ جبکہ احناف کا، امام اعظم کا اور صاحبین کا اور احناف کا قول ہے کہ اگر گستاخ رسول بھی ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لے تو سزا معاف ہے، توبہ قبول ہوگی۔ یہ احناف کا موقف۔ اب متاخرین احناف پھر بہت سے آئے ہیں عدم قبول توبہ کی طرف، یعنی امام مالک کے اور حنابلہ کے موقف کی طرف آئے ہیں۔ تو متاخرین احناف کے اقوال بھی کتب فقہ میں موجود ہیں۔ تو میں صرف عدم قبول توبہ کے قول کو لے رہا تھا، اور اوپر جو متقدمین کی اکثریت نے، جمہور نے قبول توبہ کا قول کیا ہے احناف کے اندر، اس کو میں چھوڑ رہا تھا آمدن، اور میں مالکیہ کا، حنابلہ کا، شوافی کا اور متاخرین احناف کا اس قول کو لے رہا تھا کہ تاکہ گستاخ رسول کو توبہ کا موقع نہ ملے، کہ راستہ نہ کھلے، تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض توبہ کا قول لینا بھی ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ایک اختلاف تھا، میں نے کہا تھا اس میں نہ کسی مرد کا ہوگا استثناء، نہ عورت کا۔ جیسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی گستاخی کسی مرد سے ہو گئی، کبھی عورت سے ہو گئی۔ تو مالکیہ، حنابلہ، شوافی تینوں مذاہب میں استثناء نہیں ہے، مرد ہو یا عورت سب کے لیے سزا قتل ہے۔ امام اعظم نے اور احناف نے پھر عورت کو مستثنا کیا ہے۔ اگر عورت مرتکب ہوگی، مرتدہ ہو جائے گی تو اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ لا تقتل المرأة المرتدہ، عورت مرتد ہو جائے گی اگر، چونکہ امام اعظم اور فقہاء احناف گستاخی رسول کو ارتداد میں لیتے ہیں،
یہ میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو بحث کیا ہے. اور باقی جو مذاہب ہیں وہ سزائے قتل کو، گستاخی کی سزا کو ردہ میں نہیں لیتے، وہ سزائے قتل کو حد میں لیتے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ یہ ردہ ہے، ارتداد ہے، تو ارتدادن قتل کیا جائے گا، جیسے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. مگر جب مرتد بنا لیا تو مرتد کے لیے شرط ہے کہ پہلے اسے توبہ پیش کی جائے، کچھ دن دیے جائیں، اگر توبہ کا موقع دیں، توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، نہ کرے تو پھر قتل کیا جائے گا. اگر ارتداد میں لے لیں مرتد تو اس کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرنا لازم ہو جاتا ہے. امام مالک، احمد بن حنبل اور شوافی ان کا موقف ہے کہ سزا ردتن نہیں ہوگی، ارتدادن نہیں ہوگی، بلکہ حدن ہوگی. سب رسول اور گستاخی رسول کی حد ہے. تو اگر وہ توبہ بھی کر لے، بھلا توبہ بھی کر لے، تو توبہ کرنے سے بھی اس کے گناہ کی حد معاف نہیں ہوتی، تو سزائے قتل پھر بھی جاری ہوگی. تو میں اس موقف کو لے رہا تھا. میرے نزدیک یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں تھا، چونکہ مسئلہ عقیدہ کا بھی تھا. تو میں نے امام مالک کو اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کو اور متاخرین احناف، ہر ایک مسئلے میں متاخرین احناف میں کئی، ان تمام کے موقف کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اپنایا کہ حکمت یہ ہے کہ قانون اتنا سخت ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو میں نے اگلی عرض کی تو یہ استثناء تھا کہ عورت بھی قتل ہوگی، جبکہ احناف کی اکثریت، جمہور احناف کا یہ ہے کہ اگر عورت مرتکب ہو تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت مرتد ہو تو قتل نہیں ہوگی، تعزیر اور سزائے قید ہوگی. یہ دو تھے، ایک قبول اور عدم قبول توبہ، ایک مرتدہ قتل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور تیسرا میں ایک اور لے رہا تھا، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی امتیاز نہیں ہے. میں نے دلائل دیے تھے، مسلمان گستاخی کرے تب بھی قتل، غیر مسلم کرے تب بھی قتل، سزا اس کی ایک. اس پر بھی اختلاف. متقدمین احناف یعنی مالکیہ، حنابلہ، شوافی وہ امتیاز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کافر اور مسلم سب کے لیے سزا قتل ہے. احناف کے ہاں سن لیں، اگر غیر مسلم، کافر یا ذمی، یہود و نصارہ، عیسائیوں میں سے کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے. متقدمین احناف اور جمہور کے مذہب میں غیر مسلم ہو، اگر یہودی اور نصرانی ہو کوئی اور وہ مرتکب ہو تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ اس کو عمر قید سزا دی جائے گی، تعزیر دی جائے گی، دیگر عقوبت ہوگی سوائے قتل کے. کفار اور ذو عہد کے لیے اور ذمی کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے سزائے قتل نہیں مانتے متقدمین احناف. اب میں اس بحث کو آگے درمیان بعد میں لاؤں گا، آپ کو اس پر مزید علمی گفتگو بعد میں کروں گا. میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تو میں نے متقدمین یا جمہور احناف کے موقف کو لینے کی بجائے مالکیہ، حنابلہ اور شوافی کے موقف اور متاخرین احناف بھی چونکہ ادھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا، غیر مسلموں کو بھی قتل کیا، تو یہ قول بھی ہیں مگر متاخرین کے ہیں. سو میں نے ان کو ان باقی مذاہب کی ائمہ کے ساتھ ملا کے، تو میں نے تینوں مسائل پر یہ موقف لیا تاکہ غیر مسلموں کے لیے بھی راستہ نہ کھلے، ان کی سزا بھی اسی طرح قتل ہو جیسے مسلمان کے لیے. تو وہ میں نے جو بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے، علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے عناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا، اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو جو میں بہت سکے بند قانون چاہتا تھا اس کی مخالفت میں پیش ہوئے، اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے. طاہر القادری صاحب نے، دیکھو یہ امام اعظم کا مذہب ہے، یہ صاحبین کا مذہب ہے، یہ ائمہ احناف کا مذہب ہے، اگر گستاخی کرے گا رسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، قتل نہیں ہوگی. جبکہ میں نے انہوں نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہوں نے غلط کہا. یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کیے جو میرے سامنے تھے، کسی سے مخفی نہیں ہے، مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا تھا. انہوں نے اقوال لا کے دکھائے عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی، قابل معافی جرم ہے، گستاخی ہے رسول. دوسرا انہوں نے کہا کہ عورت و مرد سب قتل ہوں گے. کہنے لگے یہ جاہل ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں
یہ اس نے کتابیں پیش کر دی لا کے کہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی. یہ حوالے پیش کر دیے. میں ان کے منہ کو تک رہا تھا. اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں. مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، اور متاخرین احناف کے میں نے قول پیش کر دیے تھے جان بوجھ کے، اور مالکیہ اور حنابلہ اور شوافے کے. اور میں چاہتا تھا کہ عورت گستاخی کرے یا مرد بلا استثناء قتل ہو. مجھے پتا تھا کہ احناف کے ائمہ متقدمین نے عورت کو مستثنیٰ کیا ہے سزائے قتل سے. وہ عبارتیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے. لہذا اگر امام اعظم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا اور متاخرین احناف کا ہے. سو میں نے وہ قول لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا. اور تیسرا یہ میں پڑھا ہوا تھا کہ کافر اور ذمی، یہودی اور عیسائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا. احناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے، آگے میں دلائل دوں گا آپ کو. لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول دیا میں نے استثناء کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی، عیسائی، غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہوگی، ان کے لیے تعزیر ہوگی. اگر یہ راستہ کھول گیا تو پھر ان کے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے. میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے، اور جو زبان کھولے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے. مگر مولوی صاحبان نے، مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر حوالے دیے کہ طاہر القادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہاں برملا پورے جہان کے سامنے کہا کہ گستاخی رسول قابل معافی جرم ہے. یہ امام اعظم اور ائمہ احناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی، اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے نہیں، اسقاط قتل بھی ہوگا. یہ توبہ قبول مرتد ہے. انہوں نے کہا چونکہ ائمہ احناف کے ہاں گستاخی رسول ردہ ہے، ارتداد ہے، اور ہر مرتد اگر توبہ کر لے، موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، اس کا قتل معاف ہوگا. یہ دلائل لا کے دیے، کتابیں دکھائیں، اور یہ دلائل دیے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر. انہوں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے، یہ احناف کی کتابوں کے میں ہے موقف ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے گی. اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر، یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا. انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیے کہ نہیں، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی تعزیر کی سزا قید ہوگی، اور اب وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو معاف ہو جائے. اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ فتوے لگانے والے کہاں تھے، سارے جہان کو پتا ہے. اور جب عدالت ختم ہوئی تھی وفاقی شرعی عدالت، تو وہ جو جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو، حضرت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باہر نکلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا مولوی صاحب کسی کی، قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ، رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی. عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں، رسول پاک سے تو نہیں تھی. وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے، اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے، سارے راستے بند کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑھی تھی احناف کی، مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے. اور آپ کے ظلم کی، عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آگے بولیں آپ، اور راستے کھلوائے ہیں قابل معافی بنوانے کے لیے، اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوایا. کچھ حیا کرتے، یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا، مگر کون شرم لیتا ہے.
مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کی ہے. تھوڑا آپ سوجھ بوجھ سے کام لیا کریں، یہ ایجنڈے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں. 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی. تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ. انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے. تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ. انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے. تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے. انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے. اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ قانون ناموس رسالت کا بنوایا جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. ان کے اوپر اس طرح یہ زبانیں کرنی، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقافت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مذاق اڑتا ہے. یہ تو میں نے پہلی بات کی. دو تین چیزیں اور دیکھ لیں. بدقسمتی یہ ہے کہ علمی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اہل علم کی مجلس کے لیے ہوتے ہیں. جیسے آج ایک مجلس بلائی آپ لوگوں کے تقاضے پر، یہ سڑکوں پر لا کے سٹیج لگا کے عوامی جذبات بھڑکا کے اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے. اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں علم کا کلچر نہیں بچا. کوئی اہل علم، اہل تحقیق، اہل تفقہ کثیر لوگ نہیں رہے. کوئی ہیں تو چلو وہ انوالو نہیں ہوتے، ڈر ڈور کے چپ رہتے ہیں کہ کیا اس گورکھ دھندے میں آنا. کوئی ان کو چیلنج کر دیں تو یہ ہر روز شکست کھا کے گھر آ جائیں. جتنی غیر عالمانہ، غیر معتبرانہ، غیر فقیہانہ یہ باتیں کرتے ہیں اور دین کے مسائل کو جس طرح سوکیانہ طریقے سے اچھالتے ہیں جس میں نہ علم، نہ تحقیق، نہ شعور، تو اس سے دین کی حرمت پہ حرف آئے. تحفظ حرمت رسالت کا نام لیتے ہوئے اہانت حرمت دین کے مرتکب ہو جائیں ہر روز. حرمت دین کی اہانت کروائیں ہر روز، اور یہ کچھ ہو رہا ہے. جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو انہوں نے صحیح روش کبھی نہیں اپنائی کہ علمی جنگ لڑیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں. ہمیشہ علمی محاذ پہ شکست کھائی ہے. میں 3-4 واقعات دیتا ہوں آپ کو اور میدان میں آ کے شور شرابہ کر کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کیے. اب دوسرا واقعہ 1982 کا ہے. پہلا میں نے وفاقی شرعی عدالت کا قانون توہین رسالت کا پوری ہسٹری سنا دی. 1982 میں وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں، اس میں ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جج تھے. بعد میں جب 1985 کا یا کوئی زمانہ آیا تو وہ سپریم کورٹ کی غالباً ایپلیٹ شریعت بینچ بن گیا تھا، تو پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں چلے گئے تھے، اور غالباً ان کی جگہ پھر مفتی شجاعت علی قادری صاحب اس وفاقی شرعی عدالت میں آ گئے تھے جس کا ذکر میں نے قانون
تحفظ ناموس رسالت کے باب میں کیا ہے۔ 1982 میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جج تھے، اور مفتی مولانا تقی عثمانی بھی اس میں جج تھے، اور بھی کئی علماء تھے، اور جسٹس شیخ آفتاب حسین یہ اس کے چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے۔ اب میں اس لیے چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ بعض علماء کرام جو ہمارے محبت کرنے والے اور تعلق میں ہیں اور جو بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں، اب یہ 1982 کی بات ہے، گویا اس کو گزر گئے 28 سال، تو کیا کیا ہوا، یعنی اس اینگل سے تو وہ میں ان کی یاداشت میں لانا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر آ جائے تاکہ انہیں معلوم ہو۔ تو رجم کو چیلنج کر دیا، جنرل ضیاء الحق نے قانون جاری کر دیا تھا، حدود آرڈیننس، اور شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر رجم کی سزا جو حد ہے سنت سے، اس کا انکار کر دیا گیا، کسی نے اس کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ تمام علماء کئی مہینے کیس چلتا رہا، اس عدالت میں پیش ہوئے، وفاقی شرعی عدالت میں، کراچی سے لے کے پشاور تک سب پیش ہوئے، اور یہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ یہ سطح ہے، علمی سطح کا یہ عالم ہے۔ اس عدالت کو، جس عدالت میں خالی کو سیکولر لوگ نہیں بیٹھے، وہ شیخ آفتاب حسین بھی دیندار آدمی تھے مگر بڑا تحقیق رکھنے والا آدمی تھا، بڑے مطالعہ والا آدمی تھا، اور جس میں بڑے بڑے جید اکابر علماء بھی جج ہیں، ممبر ہیں، تو کم سے کم ایک ماحول ہے۔ 7 ججز کا وہ وفاقی شرعی عدالت کا بینچ تھا پورا، اور یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ رجم جو ہے وہ حد ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر کبھی موقع ملا آپ تو آپ پوچھیے، میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو موٹے واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نتیجتاً وفاقی شرعی عدالت نے 250 صفحات پر مشتمل رجم کے خلاف شرعی فیصلہ جاری کر دیا اپنا، شرعی عدالت کا، ثابت کرتے ہوئے کہ رجم حد نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ رجم کی سزا اگر کسی نے دینی ہو تو بطور تعزیر دے سکتے ہیں PPC کے تحت، مگر شریعت میں بطور حد ثابت نہیں ہے۔ یہ 250 صفحات کا فیصلہ جاری ہو گیا، چھپا ہوا ہے، اور PLD PLJ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وفاقی شرعی عدالت کے سرکاری فیصلوں کے جو ریکارڈ چھپتے ہیں ان میں بھی آ گیا۔ اب یہ حضرات جو وہاں ثابت نہیں کر سکے اپنی گوری تحقیق، کیونکہ عمر تو گزرتی نہیں ہے نہ مطالعے میں، نہ لائبریریاں بنانا، نہ کتب کو پڑھنا، نہ متون کو پڑھنا، نہ شروح کو پڑھنا، نہ حواشی کو پڑھنا، نہ اصول پڑھنا، نہ فروع پڑھنا، نہ مجتہدین کے کام دیکھنا، نہ کسی اور کے، وہ تو ہے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، تقریریں کرنی اور بس، یا پکی پکائی مقرر درس کی کتابیں پڑھا دینی بس۔ تو جب بھی کوئی مارکا آیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور حرمت دین کے خلاف ان کی وجہ سے ہار پایا، یہ حفاظت حرمت دین نہیں کر سکے علمی کمزوری کی وجہ سے۔ اور یہ روش بازاری گلیوں کوچوں کے جلوس، جلسے، فتوے بازی، سٹیج، دنگا فساد، اس کی وجہ سے۔ اب اس سے اہل علم تو متاثر نہیں ہوتے بلکہ دین بدنام ہوتا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اب چونکہ جنرل ضیاء الحق کا جاری کردہ قانون تھا، حدود آرڈیننس، تو رجم اس میں تھی، لہذا وفاقی عدالت نے، وفاقی ضیاء الحق نے ریویو پٹیشن دائر کر دی اس فیصلے کے خلاف، نظر ثانی کی اپیل۔ پہلے اس پورے کیس میں کتنے مہینوں چلتا رہا، مجھے نہیں بلایا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے مجھے وفاقی شرعی عدالت کا مشیر مقرر نہیں کیا تھا۔ یہ 1982 کا واقعہ ہے، اس سال مقرر ہوا ہوں میں مشیر وفاقی شرعی عدالت کا، اور پھر سپریم کورٹ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کا۔ تو جب وہ دوبارہ ریویو پٹیشن آئی تو انہوں نے کہا کہ اب کن کو سننا ہے، یہ علماء جو ہیں پورے ملک، ان کو تو ہم سن چکے کئی مہینے، اور انہی کے دلائل کی وجہ سے رجم ثابت نہیں ہوئی، رد ہو گیا۔ اس وقت انہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضیاء الامت نے، کہ ایک صاحب ہیں جن کو نہیں بلایا گیا اور نہیں سن سکا، کون؟ انہوں نے میرا نام لیا، اس مرتبہ ان کو بلا کے سنا جائے۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے مجھے بطور مشیر اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے، اور مجھے بلایا، یہ 1982 میں، اور 20 جون سے لے کر 23 جون تک 3 دن
یعنی دوبارہ 18 گھنٹے. یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں تھا، یہ تحفظ حرمت دین تھی، تحفظ حدود دین تھی، تحفظ ناموس رسالت تھا. یہ بھی گستاخی بنتی ہے کہ حدود کا کوئی مذاق کر دے اور انکار کر دے جو آقا علیہ السلام نے مقرر کی اور نافذ کی. تو 20 سے 23 جون تک 3 دن 18 گھنٹے مسلسل میں نے دلائل دیے. اب میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر، اللہ گواہ ہے، ہمارے مسلک کے سارے علماء بھاگ گئے تھے. ریویو پٹیشن میں ایک بھی نہیں آیا وہاں کہ پہلے ہی ان کی اتنی پسپائی ہو چکی تھی. یہ صرف جلسے جلوس کر کے لاؤڈ سپیکر پکڑ کے گلے پھاڑنے کے لیے. دوبارہ اپیئر ہوئے اہل حدیث اور دیوبندی مسلک کے لوگ علماء، مگر ان کی بھی سماعت ہو چکی تھی، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے تھے. مگر بہر صورت جب 3 دن میرے دلائل ہوئے تو میرے پیچھے پورا کمرہ عدالت کا ان علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا، ان علماء سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ ایک بڑا ایک اپنی جگہ 18 گھنٹے کے دلائل ہے، ایک علمی سبجیکٹ ہے. ان کے کیے ہوئے فیصلے کو بدلوانا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی. اب پہلے فیصلے میں اختلافی تھا نا، یعنی حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ایک اور پشاور کے جج تھے، وہ بھی اہل حدیث یا دیوبندی مسلک کے تھے. تو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اس کے رجم کے حد ہونے پر لکھا. اکثریتی تمام جج مطمئن نہ ہو سکے، یہ تو علماء تھے، انہوں نے تو ماننا تھا، باقی مطمئن نہیں ہو سکے ان کے دلائل سے. سو کثرت رائے سے فیصلہ رد ہو گیا تھا، رجم کی سزا ہونے کے رد پر تھا. اب دوبارہ اس بینچ میں سماعت ہوئی. الحمدللہ وہ جتنے علماء آئے تھے انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی سماعت کا موقع دیں. چیف جسٹس نے کہا آپ سب کو سن چکے ہیں، کئی مہینے آپ کے پلے سے نکلا کچھ نہیں، اور آپ ہی کی بحث کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے 250 صفحات کا کہ رجم حد نہیں ہے. اب کیا سننا ہے آپ سے؟ تاہم انہوں نے کہا آپ اگر کو لکھ کے لائے ہیں یا نہیں تو لکھ لیں اور لکھ کے رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں. چونکہ پہلے دن جب انہوں نے 3-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے مجھے سن لیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم قادری صاحب کو ہی سنیں گے. جتنے دن سننا پڑا، 250 صفحات کا ہم فیصلہ لکھ چکے ہیں. ہم نے اپنا ذہن بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اس کے لیے بہت قوی دلائل چاہیے جو ہمیں مطمئن کرے، اور وہ جو کچھ ملے گا ان سے ملے گا، آپ سے کچھ نہیں ملنا. لہذا اب کسی اور کی سماعت نہیں ہوگی، آپ دلائل دینے ہیں تو رجسٹرار کو جمع کرا دیں. الحمدللہ تعالی 18 گھنٹے کی بحث کے بعد پھر وہ فیصلہ آیا، اور اس بینچ نے متفقہ فیصلہ کر کے اپنے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا اور رجم کو حد تسلیم کیا. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں باہر نکلا، ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، رو رہے تھے اور گلے لگا کے چومتے تھے، میں بار بار چھوڑتے نہیں، اور کہتے تھے کہ آپ نے دین کی بھی اور اہل سنت کی لاج رکھ لی، بار بار کہتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا، جب وہ فیصلہ آ گیا تو جلسے جلوس شروع کر دیے تھے. لڑکوں کو، مدارس کے طلباء کو جلسے شروع کر دیے تھے، جلوس، ہنگامہ رائی، ضیاء الحق فلاں، اور یہ کام شروع کر دیے تھے، اور عدالت کے خلاف. جس جگہ سنجیدہ طریقے سے علمی کام بات کرنی ہوتی وہاں نہیں کرتے، اور اس کو اس انداز سے نہیں لیتے، وہ سطح نہیں ہے، اور عوام کو انوالو کر کے ہنگامہ کھڑا کر کے گرد اڑا دیتے ہیں جذبات کی، تاکہ سنجیدہ فکر رکھنے والے لوگ بھی پریشان ہو جائیں. اب تیسرا کوٹ کر رہا ہوں واقعہ، تیسرا. قادیانیوں نے اپیل کی تھی، قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں. یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں، PLD میں، PLJ میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے. ہم غیر مسلم ہیں، ہمیں ڈکلیئر کر دیا مائنورٹی، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے. اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے. یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے.
چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی، سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعوی نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا. اس نے دعوی نبوت کیا، لا نبی آبادی، خاتم النبیین، جو دعوی نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے. وہ عدالت کہے بھئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ 1973 کے آئین میں طے ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے پارلیمنٹ کے ذریعے. یہ غیر مسلم اقلیت ہو گئے ہیں. اب اس کا دعوی نبوت کرنا، کافر ہونا، مرتد ہونا، یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں ہے. کوئی آئے تو کہے وہ کانا تھا، وہ دبواتا تھا عورتوں سے، وہ بے ایمان تھا، وہ کہتا تھا سیٹی مجھ پر یہ وہی آتی ہے، یہ حوالے سنا ہے مذہب کا خیر. یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی، اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہنستی تھی. وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. انہوں نے سمپل بات کی ہے، کہا کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، آئین نے ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا. ہم بطور نان مسلم مائنورٹی اپنی مذہبی آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں اس کا اختیار ہونا چاہیے، اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر دلائل دیں ازرو شریعت کہ یہ الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی مذہبی آزادی کے طور پر. جب یہ سارے بھگت گئے اور وہ عدالت انتہائی پریشان ہو گئی، میں اس وقت ناروے دورے پر تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا. نفس مسئلہ پر گفتگو ہی نہیں کی کسی نے. یہی پرابلم ان کا آج ہے کہ نفس مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بنا کچھ اور، بحث میں کچھ اور لیتے ہیں، خلط مبحث کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے، یہ اس کے مرتد ہونے کے دلائل دیتے ہیں اور وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. مسئلہ ان کے غیر مسلم اقلیت کے طور پہ مذہبی آزادیاں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے. چنانچہ ڈیٹ فکس ہوئی ان کے ساتھ، میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا، بقایا واپس آنے کا کہا. انہوں نے میری واپسی کے، میں نے کہا 3 دن دے دیں تاکہ میں اسٹڈی کر لوں. اب یہ سارا ملک گواہ ہے، کراچی سے پشاور تک اور لاہور کے سب علماء گواہ ہیں. ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی، 6 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 6 کے 7 گھنٹے اسپیکر لگا ہوا تھا. اس ایک دن کے 6 گھنٹے کے دلائل سے قادیانیوں کی اپیل خارج کر دی گئی. اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے قادیانی. سارے جہان نے دلائل سنے اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرا ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرحمان اشرفی تھے اس وقت، جنہوں نے اپنے کل علماء دیوبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے. پھر مولانا منظور چنیوٹی نے، دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے، پھر ہمارے اپنے علماء نے جو موجود تھے اہل حدیثوں نے. انہوں نے چونکہ پہلی بار سنا تھا یہ واقعہ براہ راست زیادہ اجتماع علماء کا، تو پھر وہ بڑے نعرے لگاتے رہے. خیر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی نوکری تھی، ہم تو ہمیشہ خدمت سگانہ کرتے رہے ہیں اپنے آقا کی، ایک ادنا کتے کے طور پہ حضور کی دین اور حضور کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے. تو یہ عالم ہے ان کا، اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوا. پھر یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب ایک وفاقی وزیر نے بلا سود بینکاری کو چیلنج کر دیا تھا، آپ کو سامنے پورے ملک میں کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر اس پہ 4 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا خطاب 4 گھنٹے کا کر کے دلائل دیے، کتاب لکھی اور کتاب پیش کی، جس پر انہوں نے خط لکھ کے معذرت کی مجھ سے. پھر مگر اب آپ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. 1993 کا واقعہ ہے. میں نے مطالبہ کیا 1993 میں حکومت ایران سے، گستاخی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ فتویٰ جاری کرے آیت اللہ خامنئی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی گستاخی کو حرام قرار دے
اور ہمارے مطالبے پر آیت اللہ خامنئی نے ان کی گستاخی کو حرام قرار دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا. کسی اور عالم کا کنٹریبیوشن نہیں تھا اس میں. اور اب لندن برطانیہ کے میرے 60 خطابات کے بعد دوبارہ فتویٰ انہوں نے یہی جاری کیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے جب وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، کسی ایک شخص نے گستاخی کا کلمہ کہا تو انہوں نے گالی گلوچ کی، جلسے کیے، گالی گلوچ کیے، مگر آپ کے سامنے پورے ملک میں ان میں سے کوئی ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور مولا علی شیر خدا کی عزت کی تحفظ کے لیے اور اس حدیث کی جو غلط شرح یا جو بھی سند کے اوپر جرح اور گفتگو کے لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی. کراچی سے لے کے گجرات، پشاور، ملتان، لاہور تک اور اسلام پشاور تک کہاں جاتے ہیں یہ لوگ جب علم کی بات آتی ہے؟ کسی ایک شخص کو جرت نہیں. جمعوں پر تقریریں کر دینی، کافر کہہ دینا، بے ایمان کہہ دینا، گالی گلوچ کہہ دینا، یہ ان کا رویہ رہا ہے ہمیشہ. اور جب علمی جنگ آئی ہے تو پھر کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میدان میں اترے. یہ لوگ، میری مراد یہ لوگ ہیں جو ہنگامہ آرائی کر کے سڑکوں میں نکلتے ہیں. سنجیدہ علماء کی بات نہیں کرتا. سنجیدہ علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں، خاموش تباہ، اپنے پڑھنے پڑھانے لکھنے کے کام میں لگے رہتے ہیں. تو میدان ان کے ہاتھ میں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، غیر معتبر، غیر ثقہ، شر پسند، ان کے ہاتھ میں میدان چلا جاتا ہے. تو پھر 11-12 گھنٹے خطاب کر کے اس شخص کا رد کیا، دفاع شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے سامنے آج تک پھر اس کا رد کوئی نہ کر سکا، اور اس نے پھر ذہن بدل دیے ان کے. جب واقعہ آیا تو ہم نکلے. اب آخری واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ پچھلے سال برطانیہ میں 3 ٹی وی چینل ہیں اہل تشیع کے، رافضی لوگوں کے 3. اب انہی مولویوں میں سے ایک مولوی میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے خلاف زبان درازی کرتے، فتویٰ بازی کرتے اور کفر کے فتوے لگاتے، تھکتے نہیں ہیں. انہی میں سے 1-2 مولویوں نے کسی ٹی وی چینل پہ ان کو چھیڑ دیا. اچھے بھلے معاملات چل رہے تھے، شیعہ لوگ اپنا عقیدے کے مطابق ٹی وی چینل چلاتے تھے، سنی لوگ یہ اپنے عقیدے کے مطابق، ان کے بھی چینل ہیں، اپنے طریقے سے چلتے تھے، کوئی جنگ جدال نہیں تھا. ان میں سے ایک نامور آدمی جو پاکستان بھی آتے فتنہ شر کرتے ہیں، انہوں نے ان کو چھیڑ دیا اور فتویٰ بازی ان پر کر دی. انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر کے حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر وہ گستاخی شروع کی اور وہ کفریات بکے، وہ لغویات بکے، وہ کفریات، وہ دلالات انہوں نے انتہا کر دی. اور 8 مہینے، 9 مہینے یا سال لگے رہے، اور نتیجتاً لاکھوں گھرانوں میں نوجوان نسلوں اور سادہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیا، حتیٰ کہ خود علماء کے ذہنوں میں بھی پریشانی اور اضطراب پیدا کر دیا. پھر یہ کہاں گئے تھے یہ سارے؟ وہ چند علماء جو اپنی بساط بر جواب دے سکتے تھے ٹی وی چینل، وہ تکبیر ٹی وی چینل کے ذریعے، وہ بیچارے دیتے رہے، بالآخر تھک گئے. یہ سب دم دبا کے بھاگ گئے تھے. پھر ان کا منہ کوئی نہیں روک سکا. وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، یہ اور باتیں کرتے تھے. اب جب ان کو چھیڑ دیا آپ نے، انہوں نے کفریات بکنی شروع کی، اور جو ایشو اٹھائے تو ایک ایک ایشو کو لے کے پھر رد کرو دلائل سے کہ مزہ ہے، دنیا سمجھے. وہ میدان ہی نہیں ہے ان کا. میدان صرف فتنہ پروری ہے. بالآخر وہ سارے علماء برطانیہ کے اہل سنت مل کر انہوں نے اجلاس کیا، مجھے ریکویسٹ کی، میں علیل تھا. پھر میں نے خطاب ریکارڈ کروائے، کوئی تقریباً 45 گھنٹے کی دورانیے کے تقریباً خطاب ریکارڈ کروائے، 45 گھنٹے کے دورانیے کے. اور وہ قسطیں 60 کے قریب بن گئی ٹی وی کے لحاظ سے. میں نے انہیں صرف کہا کہ جو ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں لکھ کر مجھے بھیج دیں. ہمارے علماء، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے فون پر، خدا کے ہماری کتابوں سے انہوں نے ثبوت دے دیے ہیں. یہ علماء کا حال ہے. مجھے کہتے تھے ہماری کتابوں سے ثبوت دے دیے ہیں. کون سی کتابوں سے؟ فلاں کتابوں کی روایتیں دے دی ہیں. کیا کریں؟ کہتے ہم بڑے برے حال میں ہیں اس وقت، خدا کے لیے کریں. میں علیل تھا.
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ذمہ داری لے لی. پھر وہ 2 مرتبہ چلے، 60 خطابات کی سیریز میری چلی. پھر پوری دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں. الحمدللہ تعالیٰ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حرمت اور ناموس اور شان کے تحفظ پہ وہ دلائل فراہم کیے کہ اگر 100 سال میں ان کے 1000 آیت اللہ اگلے پچھلے مردہ زندہ جمع ہو کے آ جائیں تو 100 سال تک کوئی رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. 100 سال تک رد نہیں کر سکیں گے. ان کی نسلوں سے اس کے رد کی صلاحیت ختم کر دی. پھر وہ دلائل آئے. ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب یہ اس طرح ان کا حال ہوتا ہے اور جو خدمت آقا علیہ السلام کے غلام کرتے ہیں منہاج القرآن کے ذریعے کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اللہ کا شکر ادا کر دیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی. جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے خیر کا تو اس کے بعد ایک کوئی نیا ایشو چھیڑ کے فتنہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ایجنڈے پر ہے. اور ابھی یہ جو پیس کانفرنس ہوئی ہے، انٹرنیشنل پیس اور ہیومینٹی کانفرنس، جس کے اوپر کئی لوگوں نے یہاں زبان درازی کی ہے، آپ اندازہ کریں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تعدیث نعمت کے طور پر یہ میرے دل میں تھا کہ ہوگا، کہ کوئی ایک سبیل میں نے وضع کی کہ جس میں 1000 غیر مسلم جمع ہوں، ان کو سٹیج پر اور اجتماع میں بلاؤں، 12,000 مسلمانوں کے اندر آئیں بیٹھیں ہزاروں کی تعداد میں، ہیومینٹی کے نام پر ان کو اپنی مذہبی رواداری کے مطابق پیس پریئر، اپنے اپنے مذہب کی روایات کے مطابق امن عالم کے لیے دعا کریں، ان کو حوصلہ دوں اور اس حوصلے کے ساتھ بٹھا کر پھر انہیں گھنٹوں اپنے مصطفیٰ کی باتیں سناؤں، اپنے آقا کا دین بتاؤں، حضور کی سیرت بتاؤں، حضور کی رحمت کا حال بتاؤں، شفقت بتاؤں، احسان بتاؤں، جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ پیغمبر اسلام کا عالم کیا تھا. میں چاہتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں اس بہانے اور سنیں. الحمدللہ وہ ہوا. مبارکباد یہ ہے، کل شام کو پہلا ٹیلی فون آیا ہے مجھے کہ ان آنے والوں میں سے قبول اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مبارکباد آئی ہے ہمارے فضلاء میں سے دیا کہ انہوں نے آ کے قبول اسلام کر لیا ہے اور ہمارے مرکز پہ آ کے اسلام کی تعلیم، نماز، طہارت بھی شروع کر دی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں نور اور روشنی اس دن ملی ہے اسلام کے بارے میں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام ایسے ہیں. ہم تو کارٹونوں کی قصے اور سارے جرم جو کچھ مغرب میں سن کے اسی میں پیدا ہوئے پلے تھے. ہم نے تو اور رنگ دیکھا تھا. ہمیں تو زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ اسلام کے پیغمبر کون ہیں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے. اب قبول اسلام ہو گیا اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہو رہے گا. مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ذہن میں اتنی وسعت، شعور ہونا چاہیے کہ وہ باتوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھ کے سمجھ سکیں اور بجائے فتووں کا ایک طوفان بپا کر دینے کے اور ہنگامہ آرائی اور اس کو عوامی اور سوکیانہ رنگ دینے کی بجائے علمی مسائل کو سنجیدگی سے سمجھیں. اب گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں جو نفس موضوع اور نفس مسئلہ کی طرف لے جائے گا. یہ گفتگو تمہیدی تھی. کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جب آپ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں نا، ہمیشہ مذہبی جذبات کو لے آتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دین کا نقصان ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں